وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو روشن دلائل کے ساتھ واضح معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تھا، بطور نبی مبعوث فرمایا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنی بھی نشانیاں معجزات لائے تو فرعون اس کی قوم نے ان کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا. اللہ تعالیٰ ان کو ایک کے بعد دوسری نشانیاں دکھاتے رہے، ایک کے بعد دوسرا عذاب ان پر بھیجتے رہے تاکہ وہ لوٹ آئیں، غفلت کی نیند سے جاگ جائیں. لیکن وہ وعدہ کرتے رہے کہ اے موسیٰ اگر تم اللہ سے دعا کرو کہ ہم سے یہ آزمائش دور کر دے، اگر اللہ نے ہم سے یہ آزمائش دور کر دی، یہ مصیبت دور کر دی تو ہم ایمان لے آئیں گے. لیکن یہ جھوٹے وعدے تھے ان کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ ان سے یہ عذاب دور کر دیتے، لیکن وہ وعدے توڑتے رہے. تو آخر کار پھر اب مہلت ختم ہو گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرعون نے کس طرح اپنی قوم کو گمراہ کیا، کس طرح اپنی قوم کو بہکایا. فرماتے ہیں وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور پکارا فرعون نے اپنی قوم میں. قال کہنے لگا یعنی فرعون، یا قومی، یا قومی میم کے نیچے زیر ہے، یعنی اصل میں یہ ہے یا قومی، آگے یا ہے جو گری ہوئی ہے. فرعون نے اپنی قوم میں پکارا اور کہا اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا نہیں ہے میرے لیے بادشاہت مصر کی، وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں بہتی ہیں میرے نیچے سے. فرعون کہنے لگا جب اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کی شخصیت اور ان کے دلائل سے لوگ متاثر ہونے لگے ہیں، تو فرعون نے اپنی قوم کو ورغلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، بہکانے کے لیے، پھسلانے کے لیے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا. ان کے سامنے فرعون نے اپنی قوم کے سامنے خطاب کیا اور کیا دلیل پیش کی اپنی قوم کو
اپنے حق ہونے کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس کے خیال میں باطل ہونے کی، وہ کہنے لگا کہ اے میری قوم، اپنی قوم کو اس نے پکارا، کہا اس نے اے میری قوم، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے؟ کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ اتنا بڑا اور اتنا جو ہے وہ ترقی یافتہ ملک، جو اس وقت آپ سمجھیے کہ ترقی یافتہ اور سب سے مالدار ملک تھا، سب سے زیادہ تہذیب یافتہ ملک تھا دنیاوی اعتبار سے، اور فرعون جو ہے وہ اس ملک کا بادشاہ تھا، تو کہنے لگا کہ کیا میرے پاس مصر جیسے ملک کی بادشاہت نہیں ہے؟ کیا میں اس ملک کا بادشاہ نہیں ہوں؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ نہریں میرے نیچے سے چلتی ہیں۔ کیا یہ نہریں میرے نیچے سے نہیں چلتی، میرے حکم سے نہیں چلتی؟ یہ نہریں اور یہ فصلیں اور یہ پورا ملک اور یہ سارا نظام اور یہ ساری مال و دولت، سارا اقتدار، یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ میں تم سب کا بادشاہ نہیں ہوں؟ میں اتنا مالدار اور اتنا اقتدار والا نہیں ہوں؟ افلا تبصرون، کیا پس تم بصیرت نہیں رکھتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی فرعون نے اپنی قوم کے سامنے اپنی حقانیت اور اپنے گمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح جھٹلایا، اس نے کہنے لگا کہ یہ موسیٰ کس طرح نبی ہو سکتے ہیں، موسیٰ کی بات کس طرح صحیح ہو سکتی ہے؟ اگر موسیٰ صحیح ہوتے تو موسیٰ کے پاس مال ہوتا، موسیٰ کے پاس جو ہے وہ بادشاہت ہوتی، نہ ان کے پاس مال ہے، نہ ان کے پاس بادشاہت ہے، نہ ان کے پاس محلات ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہے، دنیاوی نعمتیں ساری میرے پاس ہیں، مصر جیسے ملک کی بادشاہت بھی میرے پاس ہے، یہ سارا نظام نہروں کا ہو، یہ فصلوں کا ہو، یہ پورا نظام ہر چیز میرے ماتحت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جو دریائے نیل ہے وہ فرعون کے محل کے نیچے سے بہتا تھا، تو کہنے لگا دیکھو کہ یہ دریا جو ہیں یہ میرے نیچے سے اور میرے محل کے نیچے سے اور میرے ماتحت ہیں، میرا حکم چلتا ہے ان دریاؤں پر اور ان فصلوں پر اور اس سرزمین پر۔ تو کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ اب میں زیادہ بہتر ہوں کہ موسیٰ زیادہ بہتر ہے؟ والعیاذ باللہ۔ اس نے تقابل کیا اپنی اقتدار کا اور اپنے مال و دولت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اور اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام تمام انسانوں سے افضل ہوتے ہیں اور ان کی فضیلت میں کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن بدبخت لعنتی شخص نے حضرت موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کیا، کہنے لگا کہ وہ تو کم تر ہیں، حقیر ہیں، میں بہتر ہوں، میں مالدار ہوں، میں بادشاہ ہوں، تمہیں میرے پیچھے چلنا چاہیے کہ اس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ یہ ہے وہ مادیت پرستی، یہ ہے وہ دنیا کا دھوکہ جو شیطان ہمیں دیتا ہے، اور یہی دھوکہ اپنی قوم کو فرعون نے دیا۔ کہنے لگا مال میرے پاس ہے کہ نہیں، اقتدار میرے پاس ہے کہ نہیں، اور اقتدار بھی مصر جیسے ملک کا، یہ ساری نہریں اور یہ ساری چیزیں میرے ماتحت چلتی ہیں، تم غور نہیں کرتے، اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، موسیٰ کے پیچھے کیوں جاتے ہو، موسیٰ کی باتوں کے پیچھے کیوں لگتے ہو؟ کہنے لگا ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، کیا میں بہتر ہوں من ھذا اس سے، الذی ھوا مہین جو ذلیل ہے، جو حقیر ہے، والعیاذ باللہ، ولا یکاد یبین اور وہ قریب نہیں ہے کہ واضح کر سکے، اور نہیں ہے وہ قریب، ولا یکاد اور وہ قریب نہیں ہے، یبین کہ وہ واضح کر سکے، وہ تو نعوذ باللہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنی بات واضح بیان کر سکے۔ میں اتنا مالدار ہوں، میں اتنا عقل مند ہوں، میرے پاس اتنا اقتدار ہے، اتنا اختیار ہے، ہر چیز میرے ماتحت ہے، تم مجھے چھوڑ کر تم اس کے پیچھے چلو گے، تم اس کے جو نشانیاں ہیں، معجزات ہیں، ان پر ایمان لے آؤ گے، اس کو اپنا نبی تسلیم کر لو گے، مجھے چھوڑ دو گے؟ میں بہتر ہوں کہ وہ بہتر ہے؟ میں بہتر ہوں، میرے پاس مال بھی ہے، اقتدار بھی ہے، اور وہ تو حقیر ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور وہ تو اپنی بات بھی واضح نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ دنیا اور دین کی کشمکش، یا آپ سمجھیے کہ دنیا کے اندر جو مال و دولت اور اقتدار اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیں تو یہ اللہ کی ایک آزمائش ہے۔
اللہ کا کسی کو مال دینا، اللہ کا کسی کو اقتدار دینا، اللہ کا کسی کو دنیا کی نعمتیں دینا، یہ اس کے اللہ کے قریب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو اپنی نبوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا نمائندہ مقرر کرتے ہیں، جس کو اپنا رسول بناتے ہیں، وہ تو سب سے افضل ہوتا ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ تو اللہ کی دی گئی نبوت کا، رسالت کا، جو اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس کا مقابلہ جو ہے وہ دنیا کی نعمتوں سے کرنا، یہ تو بالکل ہی ایک غلط قسم کا مقابلہ ہے۔ لیکن فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنی قوم کی مت مارنے کے لیے، فرعون نے اپنی قوم کے سامنے یہ بات کی۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا مقابلہ ہو کسی دنیا دار کا کسی دیندار کے ساتھ، تو کئی دفعہ دنیا دار شخص جو ہے وہ اپنے مال اور اپنے اقتدار اور اپنے دنیاوی وسائل کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے میرے پاس دنیا کے وسائل زیادہ ہیں۔ یہ دنیا کے وسائل تو کوئی مقابلے کی بات نہیں ہے۔ دنیا کے وسائل تو اللہ کے نافرمانوں کے پاس ہمیشہ سے بہت زیادہ رہے ہیں آزمائش کے طور پر، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے پاس دنیا کے وسائل زیادہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے، تو آپ کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے ایک شخص گزرا، بڑا ہی مالدار، وہ تکبر کے اندر، غرور کے اندر اکڑتا ہوا وہ گزرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے تربیت کے لیے، سمجھانے کے لیے، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہو گے، تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا گمان ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ یہ بڑا مالدار شخص ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، اقتدار بھی ہے، بڑا معزز شخص ہے معاشرے کے اندر، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش کو قبول کریں گے، لوگ اس کی سفارش کو کبھی رد نہیں کریں گے۔ یہ کسی کے ہاں رشتہ بھیجے تو اس کے رشتے کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس نے ہمارے گھر رشتہ بھیجا ہے۔ سفارش کرے، سفارش قبول ہوگی، رشتہ بھیجے، لوگ رشتہ قبول کریں گے، تو بڑا معزز شخص ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کچھ سمجھانا تھا انہیں، آپ خاموش ہو گئے۔ ایک دفعہ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص سامنے سے گزرا، بڑا ہی بدحال، مفلوق الحال شخص، گرتا پڑتا جو ہے وہ گزرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ عام سا شخص ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کا مقام نہیں ہے، اگر یہ سفارش کرے لوگ اس کی سفارش قبول نہ کریں، لوگ اس کو وقت ہی نہ دیں، اگر یہ رشتہ بھیجے لوگ آگے سے ناراض ہو جائیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم ہمارے گھر میں رشتہ بھیجو، تو اس کا تو کوئی مقام نہیں ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو سمجھایا، فرمایا یہ جو ظاہری ٹیپ ٹاپ، یہ جو ظاہری شان و شوکت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا یہ جو بعد میں شخص گزرا، یہ جو پہلے شخص گزرا ہے، جس کی تم نے بڑی تعریفیں کی، تم نے کہا کہ یہ بڑا، اس کی اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام ہے معاشرے میں، اگر دنیا اس جیسے لوگوں سے بھر جائے تو وہ بعد میں گزرنے والے شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی پوری دنیا جو ہے وہ، اگر دنیا میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں، کھربوں، ٹریلینز، اور پتہ نہیں کتنے لوگ آ سکتے ہیں، دنیا جو ہے وہ اس جیسے لوگوں سے بھر جائے تو بعد والے شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو اللہ کے ہاں مقام ہے۔ اصل چیز تو ہے کہ اللہ کا بندہ کون ہے، اور اللہ کس سے راضی ہیں، اور اللہ کے ہاں کس کا مقام ہے۔ اللہ کے ہاں مال و دولت، اقتدار، ظاہری ٹیپ ٹاپ، شان و شوکت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو بڑی وقتی سی، بڑی آنی جانی چیز ہے۔ جیسے ہم کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں تو ڈرامے کے اندر کوئی اداکار ہے تو وہ بادشاہ کا کردار ادا کرے، وہ کوئی بڑے سے بڑا کردار ادا کرے، اس کی اصل حیثیت کیا وہ ہے کہ نہیں، تو یہ دنیا تو اسی طرح کا کھیل اور تماشا ہے۔ اصل حقیقت تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ کے ہاں تو اصل چیز تقویٰ ہے، اللہ کے ہاں یہ معیار ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ درخت پہ چڑھے کسی کام سے، تو پتلی پتلی پنڈلیاں، تو صحابہ کرام دوسرے ہنسنے لگے دیکھ کر کہ جی ان کی پنڈلیاں کتنی پتلی پتلی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تم ان پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو، یہ پنڈلیاں تو اللہ کے نزدیک جبل احد سے زیادہ بھاری ہیں، جبل احد ان پنڈلیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ عبداللہ بن مسعود ہے، ان کا اسلام کے اندر مقام اور ان کا ہر چیز میں سبقت لے جانا، شروع میں اسلام قبول کرنا، ان کی فقاہت اور ان کا ایمان،
تو فرمایا اللہ کے ہاں یہ پنڈلیاں جبل احد سے بھی زیادہ وزنی، جبل احد کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے سامنے۔ تو اللہ کے ہاں اصل چیز، اصل معیار تقویٰ ہے، یہ ہمارے دنیاوی معیارات نہیں ہیں۔ اور بڑی بے وقوفی ہے کہ انسان جو ہے وہ مقابلہ دنیاوی معیارات کو مد نظر رکھ کر کرے۔ یہ تو فرعون نے کیا ہے، یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے جو شیطان ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، حقیقت جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے پرانے، السابقون الاولون، بعد میں کچھ صحابہ ایمان لائے، تو اختلاف ہو گیا کسی بات پہ، تو آپ بعد والے صحابہ سے کہنے لگے تھے وہ بھی صحابہ، ان کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن جو شروع کے صحابہ ہیں ان کا مقام زیادہ ہے۔ آپ فرمانے لگے بعد والے صحابہ سے جو دور جاہلیت میں سردار تھے، سرداروں کے بیٹے تھے، ان کا بڑا ایک نام تھا، وہ مسلمان ہو گئے، حضرت خالد بن ولید اور ان جیسے لوگ، کسی بات پر حضرت بلال اور ان سے ملتے جلتے صحابہ کرام سے اختلاف ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے حضرت خالد بن ولید وغیرہ ان صحابہ کرام سے جو بعد میں مسلمان ہوئے، کہنے لگے کہ آپ نے فرمایا کہ تم اگر جبل احد کے برابر بھی خرچ کرو تو میرے ان صحابہ کرام کی ایک مٹھی جو انہوں نے گندم کی اگر وہ خرچ کریں تو ان کی ایک مٹھی گندم کی خرچ کی ہوئی تمہارے جبل احد سے زیادہ وزنی ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ مسلمانوں میں دو صحابہ کرام کے اندر، ایک بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، ایک پہلے مسلمان ہوئے ہیں، یہ ان کا تقابل ہو رہا ہے۔ کجا یہ کہ صحابہ کرام کا آج کے دور کے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، کجا یہ کہ ایک مسلمان اللہ سے ڈرنے والے کا مقابلہ کسی کافر کے ساتھ کیا جائے، تو اصل اہمیت یہ دنیاوی مال و دولت اور اقتدار کی نہیں ہے، لیکن یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان اس دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، اور یہی دلیل فرعون نے دی۔ اور دیکھیے کتنی دیدہ دلیری سے اور کتنی جو ہے وہ تکبر اور فخر کے ساتھ وہ کہتا ہے میں مصر کا بادشاہ ہوں، یہ نہریں میرے نیچے سے چلتی ہیں۔ انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی مال و دولت ہے، کوئی اقتدار ہے، کوئی اختیار ہے، اس کا کیا کمال ہے؟ یہ وہی بات ہے جو قارون نے کہی تھی، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، تو سارا جو مال دولت ہے میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، اپنی صلاحیتوں سے کمایا ہے۔ فرعون بھی اسی پہ فخر کر رہا ہے۔ اللہ نے پھر کیسا اسے ذلیل کیا، کیسا اسے رسوا کیا، اسے زمین میں دھنسا دیا، اس کو بھی، اس کے مال و دولت کو بھی، اس کے گھر کو بھی، وہ دھنستا جائے گا اور ذلیل ہوتا جائے گا۔ تو یہ دنیاوی اقتدار وغیرہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اپنے بالمقابل حضرت موسیٰ کو کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں یا یہ جو نعوذ باللہ بقول اس کے جو حقیر ہے اور جو اپنی بات بھی واضح نہیں کر سکتا، ولیعذ باللہ۔ جی یہ جنگ تو آج بھی جاری ہے، مطلب اگر ہم اپنی زندگی کے شروعات میں دیکھتے ہیں تو مثال کے طور پہ اگر کوئی ووٹ لینے کے لیے جاتا ہے تو جو پجیروں پہ جائے تو اس کو اہمیت ہے، جو بیچارہ سائیکل پہ یا پیدل جائے تو اس کو کوئی اہمیت، کوئی نیک آدمی کھڑا ہو جائے تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا، بات چاہے جو جتنا مرضی ہو وہ کھڑا ہو تو اس کو۔ آج تو یہ جنگ عروج پر ہے، آج تو بلکہ کہتے ہیں کہ آج تو مادیت پرستی کا دور ہے، اگرچہ ہمیشہ سے مادیت پرستی کا دور رہا ہے اور لوگ دنیا داری ان چیزوں کو اہمیت دیتے رہے ہیں، لیکن پہلے بھی تھی یہ چیز، آج تو یہ چیز پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ تو اسی فتنے سے بچنے کے لیے قرآن کریم میں سب سے زیادہ جو قصہ بیان ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا، اور یہی ہم مادیت پرستی کے فتنے کو رد کرنے کے لیے کہ یہ ظاہری چیزوں سے کوئی بندہ جو ہے وہ دھوکہ نہ کھائے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ نے پھر کیا کیا؟ اللہ نے فرعون کو ذلیل کیا، رسوا کیا، تباہ و برباد کیا، حضرت موسیٰ کو علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جو دنیا میں اس وقت بڑے کمزور تھے، اللہ نے ان کو شام کی سرزمین کی مشرق و مغربوں کا وارث بنا دیا۔ تو اللہ کے ہاں معیارات کچھ اور ہیں۔ تو فرعون نے یہی غلط دلیل، یہ مادیت پرستی، اس کو بطور دلیل پیش کیا، کہتا ہے کہ کیا میں بہتر ہوں جو بادشاہ ہوں جس کے پاس اقتدار ہے، یا یہ موسیٰ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو حقیر ہے دنیاوی اعتبار سے، نعوذ باللہ، اور وہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں باتیں فرعون کی جھوٹ تھیں۔ جب بندہ دھوکہ دہی کرتا ہے تو پھر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے۔ فرعون نے دونوں باتیں جھوٹ بولی۔ اس کو پتہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام حقیر نہیں ہے، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مہین قرار دیا۔ مہین کہتے ہیں حقیر شخص کو۔ اس کو پتہ تھا یہ حقیر نہیں ہے، اصلاً یہ با اخلاق اور ان کا بڑا مقام ہے، اس کو بھی پتہ تھا، لیکن اس نے مخالفت کے اندر، انسان مخالفت کے اندر اگلے بندے کو ذلیل کرتا ہے، چاہے وہ اللہ والا کیوں نہ ہو۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کو پتہ تھا یہ جو
عذاب ہیں قوم فرعون پر، قحط سالی اور دیگر آ رہے تھے، حضرت موسیٰ کی حقانیت فرعون کے سامنے بھی واضح ہو رہی تھی۔ فرعون نے بھی دیکھا کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں عصا پھینکا اور وہ سانپ بن گیا۔ فرعون نے کہا یہ جادو ہے، پھر جادوگروں کا مقابلہ ہوا، جادوگر سارے ایمان لے آئے تو پتہ لگا یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزے ہیں۔ فرعون کو بھی پتہ تھا، لیکن اب مسئلہ اقتدار کا تھا، اب مسئلہ دنیاوی نام و نمود کا تھا۔ وہ دنیا کے اس عیش کو، دنیا کے کر و فر کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، تو اس نے جو ہے پھر مادیت پرستی کو بطور دلیل کے پیش کیا اور جھوٹ بکا۔ اس نے کہا کہ کیا میں بہتر ہوں یا یہ جو حقیر ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حقیر نہیں ہے، اور اس بات کا فرعون کو بھی پتہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام ہے اللہ کے ہاں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر نبی کا سب سے بڑا مقام ہے۔ تمام مخلوقات میں سب سے افضل انسان ہے، اللہ کی مخلوقات میں فرشتوں سے بھی افضل ہے، اور انسانوں میں سب سے افضل اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام ہے، سب سے افضل۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الحج میں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتے ہیں اور اللہ لوگوں میں سے بھی رسول چن لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور جنہیں اللہ چن لے ان کا مقام کیا ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چنے ہوئے لوگوں میں سے اور اولو العزم رسولوں میں سے، اور اللہ تو فرماتے ہیں ان کا اللہ کے ہاں بڑی وجاہت تھی، بڑا مقام تھا، بڑا وقار تھا ان کا اللہ کے ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، سورہ احزاب آیت نمبر 69۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی۔ کنہوں نے اذیت دی؟ بنی اسرائیل نے۔ اے ایمان والو تم بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، انہوں نے حضرت موسیٰ کو اذیت دی، تم نے اپنے نبی کے ساتھ بنی اسرائیل والا معاملہ نہیں کرنا۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے جو انہوں نے حضرت موسیٰ پر الزامات لگائے تھے، اللہ نے حضرت موسیٰ کو ان الزامات سے بری کر دیا۔ وکان عند اللہ وجیہا، حضرت موسیٰ تو اللہ کے نزدیک بڑے عزت والے، بڑے وجاہت والے، بڑے وقار والے، باوقار تھے۔ کون تعریف کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین، جس سے بڑا سرٹیفکیٹ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے ہاں بڑے ہی وجاہت والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ وہ نبی ہیں کہ وہ رسول ہیں کہ قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر جب ہوش آئے گا سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئے گا۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ حضرت موسیٰ بے ہوش نہیں ہوئے، کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ حضرت موسیٰ ہیں جن کو یہ لعنتی شخص، اس پر اللہ کی لعنت ہو، دنیا جہاں کے لوگوں کی لعنت ہو، وہ کہتا ہے کہ یہ حقیر ہیں، اور پھر دوسرا جھوٹ بولتا ہے ولا یکاد یبین، کہ وہ تو بات بھی نہیں کر سکتے، وہ تو نہیں وہ قریب کے واضح کر سکیں، وہ اپنی بات واضح نہیں کر سکتے، یہ بھی جھوٹ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بات واضح کر سکتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بولتے تھے، لوگ ان کی بات سمجھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی نبوت سے پہلے، بعض لوگوں کا کہنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ لکنت کی وجہ یہ تھی، یہ بعض لوگوں کی رائے ہے، بعض لوگوں کی رائے ہے کہ لکنت نہیں تھی، یہ ویسے ہی فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کرنے کے لیے، جس طرح جھوٹے الزام لگاتے ہیں لوگ، اس سیاست کے اندر لوگ ایک دوسرے پہ جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں اپنی مخالفت میں، تو یہ اس طرح کا الزام ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر بالفرض لکنت تھی بھی تو وہ ختم ہو گئی تھی، اگر بالفرض تھی بھی، بعض علماء کی رائے ہے کہ لکنت تھی نبوت سے پہلے، اور وہ کیوں تھی اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تب پیدا ہوئے تھے جس سال فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، وہ سارا قصہ آپ کو پتہ ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا سینہ ٹھنڈا کیا، اور ان سے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے کہ ہم اس کو تمہاری طرف لوٹا دیں گے، وعدہ اللہ نے پورا کیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے دشمن تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے گھر میں پرورش کروائی، اور فرعون کے خرچے پر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پلے، اور اپنی والدہ کا دودھ پیتے رہے فرعون کے خرچے پر۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں ہی پلے۔ تو بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ
حضرت موسیٰ سے کوئی ایسی حرکت ہو گئی بچپن میں، فرعون کی داڑھی کھینچ لی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ واقعہ مشہور ہے، پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہے. تو فرعون ناراض ہو گیا، کہنے لگا میں تو اس کو قتل کر دوں گا، یہ تو میرا مخالف ہے، میں پہلے نہیں کہتا میرا مخالف ہے. تو اس کی بیوی آسیہ نہیں، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، ہمارا بیٹا ہے، ہم نے اس کو بیٹا بنایا ہوا ہے. فرعون کہنے لگا نہیں، اس نے جان کے مجھے ذلیل کیا ہے. چلیں اذان کے بعد. تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تذلیل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ حقیر ہیں، اور یہ بات فرعون نے غلط بات کہی. اور دوسری فرعون نے جو غلط بات کہی، اس نے کہا کہ یہ بات بھی واضح نہیں کر سکتے، یہ بات بھی غلط تھی فرعون کی. میں ذکر کر رہا تھا کہ اکثر علماء کی رائے تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فصیح اللسان تھے، تو فرعون نے جھوٹا الزام لگایا. بعض کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت سے پہلے ان کی زبان میں لکنت تھی، اور وجہ یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پرورش پائی. تو ایک دفعہ فرعون ان سے کسی بات پہ ناراض ہوا بچپن میں، فرعون نے کہا میں ان کو قتل کرا دوں گا. تو حضرت آسیہ کہنے لگیں فرعون کی بیوی کہ نہیں، یہ تو بچہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. فرعون کہنے لگا نہیں، اس نے جان کر جو ہے میری داڑھی کھینچی ہے، مجھے ذلیل کیا ہے. تو وہ فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ نہیں، یہ تو بچہ ہے، یہ تو 1 سال کا 1.5 سال کا بچہ ہے، اس نے جان کر نہیں کیا، یہ تو بچپن میں یہ کام کیا ہے. تو کہتے ہیں فرعون نے جو ہے پھر امتحان لینا چاہا. تو ایک پلیٹ کے اندر، ٹرے کے اندر انگارے لائے گئے اور ہیرے جواہرات لائے گئے، اور کہا کہ اس بچے کے سامنے رکھتے ہیں، یہ ہیرے جواہرات کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ انگارے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں انگارے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا. بعض کہتے ہیں کہ جی وہ ہیرے جواہرات کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے تھے کہ جبریل نے ان کا ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا، تو انہوں نے، جس طرح بچے ہر چیز کو لے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، انہوں نے انگارہ لے کر منہ میں ڈال لیا اور ان کی زبان جل گئی، اور اس سے جو ہے ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی. بعض علماء کی یہ رائے ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے نبی بنایا، تو جب نبی بنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی موقع پر اللہ سے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے، یعنی یہ جو آپ مجھ پر ذمہ داری دے رہے ہیں دعوت کی، کہ میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، کہ لوگ میری بات سمجھیں. تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ عام دعا ہے، کوئی بھی بندہ دعا کرتا ہے چاہے اس کی زبان صحیح بھی ہو کہ اے اللہ میری زبان کے اندر گرہ سے مراد یہاں کوئی خلقی اور کوئی نظر آنے والی گرہ نہیں ہے، یا اس سے مراد ہے کہ میں فصیح اللسان ہو جاؤں، میری زبان کے اندر اثر پیدا ہو جائے کہ یفقہوا قولی، لوگ میری بات سمجھیں، میری بات لوگوں کے دل میں اتر جائے. جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ گئی تھی اس واقعے کی وجہ سے، تو وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی لکنت تھی بچپن میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو یہ لکنت بھی دور ہو گئی. کہ کیسے دور ہو گئی؟ کیونکہ یہ جو دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یہ سورہ طٰہٰ میں موجود ہے، رب اشرح لی صدری، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25. یہ حضرت موسیٰ کا قصہ ہے جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ کو نبوت دی. تو اسی وقت حضرت موسیٰ نے پہلی دعا یہی کی تھی، رب اشرح لی صدری. یہی دعا ہم اپنے درس وغیرہ کے شروع میں کرتے ہیں. ہر داعی شخص کو یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھیں. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے پھر اپنے بھائی کے نبی بننے کی دعا کی، حضرت ہارون کے، وجعل لی وزیرا من اہلی، اے اللہ میرے گھر والوں میں سے ہی میرا ایک مددگار بنا دے، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو. تو یہ دعا ہے. تو آگے ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا آیت نمبر 36 میں، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ جو آپ نے سوال کیا ہے میں نے آپ کو دے دیا ہے، میں نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پچھلی آیات میں پڑھیں تو صرف حضرت ہارون کے نبی بننے کی دعا نہیں کی تھی، یہ دعا دوسرے نمبر پہ کی تھی، پہلے نمبر پہ دعا کی تھی سینہ کھولنے کی اور زبان کی گرہ کھولنے کی. تو اگر تو اس سے مراد روحانی گرہ ہے اور زبان میں تاثیر پیدا کرنا ہے، پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے،
پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بول سکتے تھے، اب تو اللہ نے تاثیر بھی پیدا کر دی. اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے کوئی لکنت وغیرہ تھی اس واقعے کی وجہ سے، اگر وہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے تو پھر اللہ نے اس لکنت کو بھی دور کر دیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، جو آپ نے دعا کی میں نے قبول کر لی ہے، سینہ کھولنے کی بھی، کام آسان کرنے کی بھی، زبان کی گرہ کھولنے کی بھی، اور بھائی کو نبی بنانے کی بھی. اللہ نے ساری دعائیں قبول کر لی. سورہ طٰہٰ کے اندر باقاعدہ صراحت موجود ہے. اب گویا کہ ثابت ہوا کہ اس صراحت کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے دعا قبول کر لی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت رہی نہیں، اگر تھی بھی تو نہیں رہی، ورنہ اصلاً تھی ہی نہیں. تو پھر فرعون کا یہ کہنا کہ یہ بات بھی واضح نہیں کر سکتا، تو یہ فرعون کا جھوٹ تھا. اور اگر لکنت تھی پہلے نبی بننے سے پہلے، اللہ نے وہ لکنت دور کر دی، کچھ اثرات اس کے باقی بھی ہوں، اگر بالفرض اگر یہاں تصور کر لیں، فرض کر لیں کچھ اثرات باقی بھی ہوں، تو کسی کے اندر کوئی اس قسم کا کوئی عیب ہونا یہ بطور انسان کوئی عیب نہیں ہے. یا تو یہ کوئی عیب ہو، بطور انسان تو کوئی عیب نہیں ہے کہ کسی بندے کی زبان کے اندر کوئی تھوڑے بہت اثرات ہوں، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے. یہ کوئی خلقی کوئی عیب ہو کسی انسان کے اندر، انسان تو مخلوق ہے، اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو معذور پیدا کر دے، یہاں تو معذوری بھی نہیں ہے، یہاں تو ایسا اگر وہ عیب تھا بالفرض تو وہ عیب بھی ختم ہو چکا ہے. اگر اس سے کچھ اثرات باقی بھی رہ گئے ہوں تب بھی وہ عیب نہیں ہے، اور اس کو عیب بیان نہیں کرنا چاہیے. ایسے کہ جیسے کہ کسی بندے کے جسم پر، ہاتھ پر کوئی نشان ہو، کسی بندے کی زبان پر کوئی نشان ہو، تو اس کو تو عیب بیان نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو اچھے اور برے ہونے کا پیمانہ تو نہیں قرار دیا جا سکتا. اور فرعون جو سردار ہے، جو بادشاہ ہے مصر کا، تو وہ ایسی بے تکی بات اس کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ کر رہا ہے صرف حضرت موسیٰ کی مخالفت میں. اس لیے امام ابن کثیر کہتے ہیں فرعون کے دونوں دعوے جھوٹے ہیں. یہ بھی کہنا کہ یہ حقیر ہیں، فرعون جانتا تھا یہ حقیر نہیں ہے، صرف اس نے مخالفت میں اس بدبخت نے جو ہے حضرت موسیٰ پر الزام لگایا. اور دوسرا یہ الزام بھی کہ یہ بات واضح نہیں کر سکتا، یہ بھی جھوٹا الزام تھا فرعون کا. پھر فرعون کہتا ہے فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، بس کیوں نہیں ڈالے گے اس کے اوپر حضرت موسیٰ پر اسورۃ من ذہب، سونے کے کنگن. اس زمانے میں بادشاہ چاہے وہ مرد ہی کیوں نہ ہوں، وہ سونے کے کنگن پہنتے تھے ہاتھوں پہ، اور یہ ان کی فخر کی اور ان کی مال و دولت کی دلیل ہوتا تھا. تو فرعون کہنے لگا کہ اگر یہ نبی ہیں، ان کا کوئی مقام ہے، تو ان کے بھی ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہونے چاہیے. کتنی فضول بات ہے. کیوں نہیں ڈالے گئے، فرعون کہہ رہا ہے، اس پر اسورۃ من ذہب، سونے کے کنگن، او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا آ جائیں اس کے ساتھ فرشتے اکٹھے ہو کر، یا فرشتے اس کی مدد کو آئیں. اگر یہ نبی ہے حقیقتاً تو پھر فرشتے اس کے ساتھ آنے چاہیے، اور فرشتوں کو اس کی تائید کرنی چاہیے. یہ وہی اعتراض ہے جو ہر نبی پر اس کی قوم کرتی ہے کہ یہ نبی یا تو خود فرشتہ ہو، یا ایک فرشتہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہو جو اس کی تائید کرے. اس اعتراض کا اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ جواب دیا. تو سارے بے تکے اعتراضات فرعون نے کیے، اور بڑا اس نے عقل مند بند کر یہ اعتراضات کیے. اور سارا اعتراض کا لب لباب یہ ہے کہ میرے پاس تو مال ہے، اقتدار ہے، اور ان کے پاس دنیاوی کوئی شان و شوکت نہیں ہے. یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن فرعون نے اپنے قوم والوں کو یہ دلیل دی، بالکل جو غلط دلیل ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، لوگ مال و دولت کے پیچھے لگتے ہیں، اقتدار کے پیچھے لگتے ہیں. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ دلیل کس کے ساتھ ہے، حق کس کے ساتھ ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنے معجزات دکھائے، عصا پھینک کر، ید بیضا، اور پھر وہ جو عذاب آئے فرعون کی قوم پر، وہ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، وہ عذاب ختم ہو جاتا، پھر وہ وعدہ توڑ دیتے، پھر نیا عذاب آ جاتا، پھر کچھ عرصہ وہ عذاب رہتا. حضرت موسیٰ پھر دعا کرتے لوگوں کے کہنے پر، اللہ پھر عذاب ٹال دیتے، پھر وہ وعدہ توڑ دیتے، پھر نیا عذاب آ جاتا. کتنی بڑی دلیل تھی. لیکن وہ نہ سمجھتے، ان کو یہ باتیں تو سمجھ نہ آئی حضرت موسیٰ کی، فرعون کی بات ان کو بڑی سمجھ آئی. تو اللہ فرماتے ہیں فاستخف قومہ فاطاعوہ، پس فرعون نے ہلکا کر دیا اپنی قوم کو. استخف یہ خفیف سے ہے، خافافا، فا کا شد ہے نا. تو فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا. کیا مطلب اپنی قوم کو ہلکا کر دیا؟ یعنی اپنی قوم کی عقل کو ہلکا کر دیا.
فرعون نے اپنی قوم کی عقل کو ہلکا کر دیا. لفظی معنی با محاورہ معنی کیا ہے؟ فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا، ان کی عقل کو ہلکا کر دیا، یعنی انہیں بے عقل بنا دیا. فرعون نے یہ الٹی سیدھی دلیلیں پیش کر کے، اور قوم بھی اتنی بے وقوف تھی کہ ان کے پیچھے لگ گئی. تو اللہ فرماتے ہیں فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا، یعنی بے وقوف بنایا. انہوں نے ترجمہ کیا ہے، آپ کے سامنے ترجمہ موجود ہے کہ غرض کہ اس نے اپنی قوم کی عقل مت مار دی فرعون نے یہ دلیل پیش کر کے، میں بادشاہ ہوں، میرے پاس مال ہے، اقتدار ہے، اب میرے پیچھے چلو گے، اس کے پیچھے چلو گے، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن چڑھتے سورج کی پوچھا کہ لوگوں نے فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا. فَأَطَاعُوهُ تو انہوں نے فرعون کی پیروی کی، چڑھتے سورج کی پیروی کی. ہمیشہ سے اس طرح ہوتا آیا ہے، لوگ بادشاہ کی مالدار شخص کی پیروی کرتے ہیں. اور فرعون نے دلیل بھی مال کی دی، یہ دلیل اس نے اور نہیں دی. اپنی قوم کی عقل کو ہلکا کر دیا، بے وقوف بنا دیا اپنی قوم کو، تو قوم والوں نے فرعون کی اطاعت کی. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق قوم تھے. جس طرح کا سردار تھا ان کا اسی طرح کی قوم بھی تھی. اللہ معاف کرے، قوم والے بھی بے وقوف تھے، فرعون نے ان کو مزید بے وقوف بنایا. وہ تو بڑے ہی فاسق لوگ تھے، برے لوگ تھے. اگر ان میں عقل مت ہوتی حضرت موسیٰ کے پیچھے لگتے، جو ان میں سے ایمان نہ لائے، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لائے. فلما آسفونا، پس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا. آسفو، انہوں نے غصہ دلا دیا، یا انہوں نے غم زدہ کر دیا، یعنی ہمیں غصہ دلا دیا. نہ ہمیں، کنہوں نے؟ یعنی فرعون اور اس کی قوم نے. اللہ تعالیٰ بڑے تحمل والے ہیں، لیکن اتنا لمبا عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم کو ڈراتے رہے، اور کتنے عذاب آئے. 9 نشانیاں، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کل پرسوں، اتنی نشانیاں آئیں. بار بار وعدہ کرتے ہیں کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے، ہم ایمان لے آئیں گے. پھر وعدہ توڑتے ہیں، پھر کرتے ہیں، پھر توڑتے ہیں، پھر کرتے ہیں، پھر توڑتے ہیں. آخرکار مہلت ختم ہو جاتی ہے. جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا، انتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. اب پھر مہلت ختم ہو گئی. وہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں نا ٹھوکر لگانے کے لیے، وہ ہمیشہ نہیں آتے. پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم اجمعین، پھر ہم نے سب کو غرق کر دیا. پھر اللہ کا عذاب آ گیا جو اصل عذاب ہے. فجعلناہم سلفا، پس ہم نے بنا دیا ان کو سلف. سلف سے مراد گزرا ہوا، پھر وہ دنیا میں نہ رہے، پھر وہ سلف بن گئے. ہم سلف بعض دفعہ اچھے معنوں میں استعمال کرتے ہیں. ایمان والوں کے سلف ایمان والے نیک لوگ ہوتے ہیں، اور برے لوگوں کے جو سلف ہوتے ہیں وہ برے لوگ ہوتے ہیں. ہم نے ان کو جو بعد والے گناہ گار تھے، بعد والے لوگ تھے، ان کا سلف بنا دیا، گزرا ہوا بنا دیا ان کو. ومثلا، اور مثال بنا دیا، للآخرین، بعد والوں کے لیے. مثال سے مراد عبرت. ہم نے ان کو بعد والوں کے لیے گزرا ہوا بنا دیا، اور بعد والوں کے لیے ہم نے انہیں عبرت بنا دیا. اور حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا رأیت اللہ یعطی العبد ما شاء، کہ جب تم اللہ کو دیکھو کہ جب اللہ بندے کو دے جو اللہ چاہے، وہو مقیم علی معاصیہ، اس حال میں کہ وہ بندہ گناہ کرتا ہے. ایک بندہ تو نعمتیں نیکی کرتا ہے، اللہ اس کو دیتے ہیں، سمجھ آتی ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے، اللہ اس کو دے رہے ہیں. اگر ایک بندہ گناہ گار ہے، اللہ پھر بھی اس کو دے رہے ہیں. جب تم دیکھو اللہ کسی بندے کو دے حالانکہ وہ اپنے گناہوں پر قائم ہے، فإنما ذلک استدراج، یہ استدراج ہے. استدراج کہتے ہیں آہستہ آہستہ پکڑ کو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، فلما آسفون انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا ہم نے ان سے انتقام لیا. کیا مطلب کہ اللہ ان کو نعمتیں دیتے رہے، یہ نعمتوں میں مگن ہو گئے، پھر اللہ نے اچانک پکڑ لیا اور اچانک غرق کر دیا. تو یہ اللہ کا استدراج ہوتا ہے. جب کوئی شخص اپنے گناہوں پر مصر ہو، پھر بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوں، تو یہ استدراج ہے، اور پھر اچانک پکڑ آتی ہے. وَلِيَعْوذُ بِاللَّهِ سبحان ربک رب العزت.